وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب پچھلی آیات پڑھ کر یہ آیت زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا جن کے قتل کی اوپر اجازت دی گئی ہے، کہ جو اوپر سے ظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو مدینہ کے باشندے تھے، دارالاسلام کے، یا مکہ کے جو دارالحرب تھا، یا پھر آس پاس کے قبائل میں سے۔ وہ تھے سچے مسلمان، اور وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ بھی نہیں لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ بھی چکے تھے تو ابھی بھی کئی مسلمان مکہ کے اندر ہی تھے، کئی ادھر ادھر کے علاقوں میں رہتے تھے۔ وہ اپنی حقیقی مجبوریوں کی وجہ سے مدینہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا، کبھی جنگ کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں۔ تو پھر کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پہ حملہ کرتے اور وہاں لا علمی میں کوئی مسلمان مارا جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا کفارہ بتایا کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ لیکن پھر یہ حکم عام بھی ہے، اور کسی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر غلطی سے۔ تو قتل خطا کہتے ہیں اس کو، یعنی جب کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت مل گئی تو ممکن ہے کہ کسی شخص کو غلطی سے قتل کر دیا جائے نان مسلم سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ مومن کو قتل کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، یعنی مومن یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ما کان للمؤمن، مومن کے لیے جائز ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ مومن ایسا کوئی کام کرے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر یہاں پر اس کی حرمت کا بھی بیان ہو رہا ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے، ناممکن اور محال بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، اور یہ انداز شدت کی وجہ سے ایسا اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں شرک باللہ کے بعد قتل نفس کا ذکر آیا ہے سورۃ الفرقان میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اور مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے 3 گنا زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے خوش آمدید، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔
پھر فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، جس نے خطا سے مومن کو قتل کر دیا تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً مارا تھا پتھر شکار کو، لگ گیا مسلمان کو اور وہ مر گیا. مارا تو تھا جان بوجھ کے، مثلاً مکہ مارا، تھپڑ مارا، لیکن اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن وہ ایسی جگہ لگا کہ وہ مر گیا. پچھلے دنوں کو بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پہ غصے ہو کر اس کی طرف چائے کی پیالی پھینکی، وہ سر پہ ایسی جگہ لگی کہ وہ مری گئی. تو اب اس نے کسی اور کو نہیں مارا، مارا اسی کو ہے، لیکن مار دینے کے لیے نہیں مارا، ویسے ہی مارا لیکن مر گیا. اسی طرح لڑائی ہنگامے وغیرہ میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کے مارا، جس کی مثال جنگ بدر میں کس کو مارے گئی؟ حضرت حذیفہ کے والد کو. اور چوتھی صورت آج کل بہت عام ہے، اور وہ ہے ٹریفک کے حادثات. کبھی آپ کے ہاتھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور کے ہاتھ سے، اور جانیں چلی جاتی. ٹریفک میں کس قدر لوگوں کی جان جاتی ہے نا. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، غلطی سے بھی ایسی چیز نہ ہو. دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کسی کی جان چلی جائے. لیکن ہوتا ہے ایسے، پھر کیا کرے؟ تحریر رقبۃ مومنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. دو کام کرنے ہیں، ایک ہے اللہ کے حق میں اور دوسرا ہے بندوں کے حق میں. اللہ کے حق میں قتل کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کیا جائے. اور بندوں کے حق میں کیا ہے؟ دیت دینی ہے، ان کو خون بہا ادا کیا جائے. دیت کہتے خون بہا کو. تو اگر مقتول کے وارث مسلمان ہوں، وارث یہ اہم بات ہے، مقتول کے وارث مسلمان ہوں تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دی جائے، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے. خون بہا یا دیت 100 اونٹ ہے، یا 100 اونٹ کی قیمت اس زمانے میں بھی اور آج بھی. 100 اونٹ کتنی بن گئی؟ ₹1,00,000 کا مثلا اونٹ آتا تو 1 کروڑ بن گئی. جان گئی ہے نا. اور یہ خطا سے غلطی ہو گئی. اور اگر قاتل کو غلام میسر نہ آئے تو 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور اگر ایک روزہ بھی چھوڑا، آخری روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر نئے سرے سے، تاکہ اس کی روح سے وہ احساس ندامت جو ہے وہ چلا جائے. روزہ پاک کرتا ہے نا، تزکیہ کرتا ہے. اب دیت کون ادا کرے گا؟ اگر قتل عمد ہو تو قاتل کے مال میں سے دیت ہوگی. قتل خطا ہو تو عاقلہ دیتے ہیں. عاقلہ کون ہوتے ہیں؟ اس کے پیٹرنل رشتے دار، جیسے باپ، دادا، چچا، چچا کے بیٹے، یعنی یہ لوگ مل کے پیسہ جمع کریں گے اور مقتول کے وارثوں کو دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جان کے کیا تو پھر وہ عاقلہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہی ذمہ دار ہے. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے وارث صدقہ کر دیں. اچھا، عام طور پر یہ جو قتل خطا ہوتی ہے نا، اس میں قریبی لوگوں کے ساتھ ہی حادثے ہوتے ہیں. ایسے اچانک پسٹل کھل گئی اور وہ صاف کرتے کرتے ٹریگر ہو گئی اور گولی گھوم کے لگ گئی کسی کو جو پاس ہی بیٹھی، بچہ تھا، بیوی تھی کوئی، تو اب وہ ود ان فیملی ہی ہے کوئی، یا ود ان فرینڈز ہے کوئی. واقعہ میں کسی سے سن رہی تھی کہ سالوں سال پرانے دوست تھے، اور اسی طرح دونوں گاڑی میں جا رہے تھے تو گاڑی لگ گئی اور وہ مر گیا. اب وہ دوست ہے، اس کے جنازے میں بھی گیا، اس کو دفنایا بھی، سب کچھ کیا، دعائیں بھی کی، رویا دھویا، کیونکہ اس کا اپنا نقصان تھا. لیکن یہ کہ اب یہ کفارہ تو دینا ہے اور دیت بھی دینی ہے. لیکن وہ چونکہ فرینڈس تھے دونوں، تو ان کے وارثوں نے کہا کہ آپ لوگ تو فرینڈس ہیں، آپ سے کیا لینا، تو معاف کر دیا. تو دیت معاف ہو سکتی ہے، کفارہ نہیں معاف ہو سکتا. یعنی غلام دینا ہے یا روزے رکھنے، وہ نہیں معاف. اب روزے اگر نہیں کوئی رکھ سکتا تو اس صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کا وہ کھانے والا کفارہ دے جو فدیہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. پھر وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کرنے والا کس پوزیشن میں ہے اور کیا صورتحال ہے. بہرحال وہ تفصیلات لمبی ہیں، اس وقت ان کی جگہ نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب قتل خطا کی دوسری صورت ہے کہ دشمن قوم میں سے ہے. مثال کے طور پہ مکہ والوں میں سے تھا، کوئی تھا مسلمان لیکن رہتا مجبوری کی وجہ سے مکہ میں تھا، نان مسلمس کے بیچ میں رہتا تھا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ خود مومن تھا. ایسی صورت میں بس کفارہ دینا ہوگا. اس کی وجہ یہی کہتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء ہو سکتا ہے کافر ہوں، یعنی صرف وہی مسلمان ہو اسی لیے وہ رہ رہا ان کے بیچ میں، تو اگر آپ دیں گے تو وہ تو طاقتور ہو جائیں گے. تیسری صورت، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یعنی معاہد ہے وہ،
فدیۃ مسلمۃ، یہاں دیت پہلے آ گئی، الی اہلہ وتحریر رقبۃ مومنہ. تو ایسی صورت میں قاتل کے ذمے دیت ہوگی جو اس کے اسبا مقتول کے ورثاء کو دیں گے، عاقلہ جو ہیں مقتول کے ورثاء کو دیں گے. اور یہاں مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ 4 طرح کے کافر ہوتے ہیں، حربی ہوتے ہیں، معاہد ہوتے ہیں، مستامن ہوتے ہیں، ذمی ہوتے ہیں. تو ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوگا. اب دیت کی ادائیگی پہلے کیوں آئی؟ کیونکہ جو قاتل ہے وہ معاہد لوگوں کو دیت کے دینے میں ہیلا نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے، لیٹ نہ کرے، کیونکہ وہ ایک مسٹرسٹ کریٹ کر سکتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ بیٹرے کرنا چاہتے ہیں، حق نہیں دینا چاہتے ہیں. یہ بھی نان مسلم لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں معاملہ اور ہے. اور ویسے بھی دیت کے معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی جس خاندان کو صدمہ پہنچا ہے، جن کا کمانے والا چلا گیا ہے، یا جن کا کوئی پیارا ان سے جدا ہو گیا ہے، تو ان کو آپ کسی اور طرح کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ چلے ان کو کچھ مالی مدد ہی دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہے مقرر کیا ہوا، اپنے پاس سے تبدیل نہیں کر سکتے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر نہیں ہے کفارے کے لیے غلام تو پھر شہرین متتابعین. متتابعین کا مطلب ہے پے در پے، بغیر کسی ناقے کے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور ناقہ ہو جائے تو پھر دوبارہ. ہاں اگر کوئی عورت ہے مثلاً اس سے ہو گیا ایسا قتل، تو پھر اس کے پیریڈز کے دنوں میں وہ روزے نہیں رکھے گی جب نمازیں نہیں پڑھے گی، یا نفاس ہے اور بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس صورت میں. لیکن شرعی عذر کے بغیر اگر اس نے ناغہ کیا تو پھر دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ سے. یعنی کبیرہ گناہ ہے، اس کی توبہ خالی زبانی نہیں ہوگی، اس میں کچھ مال بھی دینا ہوگا اور اس کے علاوہ غلام بھی دینا ہوگا. اب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 2 طرح کے رائے ہیں. بعض کہتے ہیں جیسے زہار کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا، وہ کھجوریں دے دی اور کہا جاؤ گھر والوں کو ہی دے دو، تو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی. لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب کسی صورت وہ شخص روزہ رکھنے کے قابل نہیں، ایسے نہیں کہ سستی کے مارے کہ نہیں مجھ سے نہیں رکھے جاتے روزے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ کے کھانا کھلانے کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا. زہار میں تو ذکر بھی ہے نا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر سخت پینلٹی بھی رکھی ہے. اور پھر یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ بھی کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھول کے بھی غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی توبہ کرنی چاہیے. یعنی کچھ غلطیاں تو ہوتی ہیں نا جان بوجھ کے کی جاتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں بس انجانے میں ہو جاتی. وہ ہمارا جو ماضی تھا نا، جب ہمیں علم نہیں تھا بہت سی چیزوں کا، تو ہم بہت کچھ ایسا کر چکے جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے. تو ان چیزوں پر بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے تو اس لیے نہیں، اس پہ بھی توبہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. یہاں یہ 2 صفات کیوں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون دیا ہے تمہیں، یہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر دیا ہے. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ بھی کرے گا، اچھا برا بدلہ بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، چاہے اپنی اولاد ہی جان بوجھ کے، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ارادہ کر کے جان بوجھ کے قتل کرنا متعمدن، اس میں ایک تو ہے واضح قصدن جان بوجھ کے اٹھا کے مار دینا کسی کو، وہ چیز اٹھا کے مارنا جس سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، تلوار مارنا یا گولی مارنا یا بڑا پتھر اٹھا کے کسی کو مارنا یا زہر دینا یا جادو کر کے یا اور کسی ایسے طریقے سے. اور دوسرا ہوتا ہے شبہ عمد، یعنی عمدن قتل ہے لیکن لگتا نہیں کہ یہ اس نے جان کے کیا ہے، لیکن اسی جیسا ہی ہے. مثلاً کسی ایسی چیز سے قتل کیا ہے کہ جس سے عام طور پہ کوئی قتل ہوتا نہیں،
لیکن وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی کسی ایسے آلے کے ساتھ جس سے قتل ہوتا نہیں لیکن وہ اس کو لگ گیا. فجزاؤہ جہنم, یعنی اس میں انٹینشن ہو سکتی تھی, یعنی مقدمہ چلے گا, پتہ چلے گا, انویسٹیگیشن ہوگی کہ اس غصے میں اس کو کچھ اور نہیں ملا, جو ملا اسی سے اس نے مارنے کا ارادہ کیا. تو بات بات پہ کہتے ہیں I'll kill you, I'll kill you, اور کئی لوگوں کی نیت بھی ہوتی ہے, نہ مار سکے تو اور بات ہے. تو یہ سزا یہاں بہت سخت بتائی گئی ہے. فجزاؤہ جہنم, جزا جہنم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبیرہ گناہ کیے تو کافر ہو گیا. کبیرہ گناہ والا کافر نہیں ہوتا, یعنی قاتل جو ہے وہ کافر نہیں ہوا, گناہ بہت بڑا ہے, اکبر الکبائر میں سے. اور پھر یہ جو کہا خالدن فیہا, تو ایمان والے کے لیے خلود نہیں ہے, سے مراد یہ کہ لمبی ترین سزا ہوگی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاتل کی توبہ قابل قبول ہے, یعنی اگر اپنے رب سے رجوع کر لے, خشوع و خضوع کا اظہار کرے, نیک عمل کرنا شروع کر دے, تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور مقتول کو اپنے فضل سے نواز کے خوش کر دے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے مقدمے لائے جائیں گے نا, 99 قتل والے کو جیسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے معاف کر دے. تو انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور خاص طور پر انسان اگر توبہ کر لے. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا غضب ہوا اس پر, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے, اور غضب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ کے حق میں یہ صفت کمال ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ طاقتور ہے. جو طاقت میں کم ہوتا ہے وہ تو غمگین ہو جاتا ہے نا. وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اللہ نے اس پہ لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے, یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا, دھتکار دیا, اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. مومن کو قتل کرنے والے کے لیے آگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں, اللہ ان سب کو آگ میں دھکیل دے گا. یعنی اگر ایک بندے کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں تو 10 کے 10 مجرم ہیں. ساری دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا. سنن نسائی کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے زوال سے زیادہ بڑا ہے, اور ایسا شخص اللہ کے ہاں مبغوض ہے. قیامت کے دن یہ مفلس ترین انسان ہوگا جس نے کسی کا خون بہایا ہوگا, اور اس کی ساری نیکیاں مقتول کو دے دی جائیں گی. بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ ہے, لیکن جان کی حرمت کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہے. اس سلسلے میں ایک اہم چیز جو خواتین سے متعلق ہے, اور وہ ہے اپنی ہی اولاد کا قتل. تو اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ کہاں سے کھلائیں گے ان کو. قتل اولاد کو حرام قرار دیا گیا. سورۃ الانعام میں آتا ہے, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو, اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو, ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے, جو کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. حقوق ادا نہ کرنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ قتل اولاد ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. قرآن مجید میں اس کو خسارے والا کام بھی بتایا گیا ہے کہ سخت نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جو اپنی اولاد کو قتل کر دیں, اور بے وقوفی سے انجانے میں, اور پھر جان بوجھ کے کرنے کا تو اور بھی گناہ زیادہ ہے.
فرمایا بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر چکا ہے، جیسے دور جاہلیت میں لوگوں نے قتل کیا تھا، اور اسی طرح دور اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ لا علمی میں، ناسمجھی میں، معاشرے کے پریشر میں، کسی کے دباؤ میں آ کے اپنے ہی بچے کو مار ڈالتے ہیں، کبھی پیدا ہونے کے بعد، کبھی پیدا ہونے سے پہلے، اور کبھی اس کو اس طرح ابینڈن کر دیتے کہ کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دیتے اور بچہ سسک سسک کے مر جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کیا۔ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو، ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو، یعنی کفارہ۔ اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اگر اپنی اولاد کو بھی انسان قتل کرے تو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک قتل عمد کا کفارہ ہے، یعنی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنے کا، تو اس بارے میں احناف اور حنابلہ اور بعض اور کے نزدیک قتل عمد کا کفارہ نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں قتل خطا کے بعد کفارے کا ذکر ہے، جبکہ قتل عمد کے بعد کفارے کا ذکر نہیں ہے۔ تو مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک قتل عمد میں بھی کفارہ واجب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قتل خطا میں کفارہ واجب ہے اور قتل عمد میں کفارہ ادا کرنا مستحب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب قتل خطا میں کفارہ واجب ہے تو قتل عمد میں تو زیادہ اولا ہے، وہ تو ضروری ہونا چاہیے کہ اس گناہ کی معافی کے لیے کفارہ دیا جائے، اور جنین کو ضائع کرنا جو ہے یہ شبہ قتل عمد ہے اور اس کو قتل خطا میں ہی شمار کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 ماہ سے پہلے اگر اسقاط ہو تو پھر کیا کیا جائے، اور اگر 4 ماہ کے بعد ہو تو پھر کیا ہو۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں 4 ماہ گزرنے کے بعد، جس کو 120 days کہتے ہیں۔ تو روح ڈالے جانے کے بعد، کیونکہ اس وقت روح ڈل جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، جنین کو قتل کرنا حرام ہے۔ فقہاء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ روح ڈل جانے کے بعد جنین کو قتل کرنا حرام ہے، الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو۔ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو ماں ایک یعنی کہ زندہ انسان ہے، تو اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ جو بچہ ابھی پیٹ میں ہی ہے اور باہر نہیں آیا۔ اس کو جنین کہتے ہیں جو پیٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ تو جنین کے قتل کا کفارہ کیا ہے؟ تو جس عورت نے یہ کام کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنے اس عمل پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور آئندہ یہ کام کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے نیک اعمال کرے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو، اس پر رحم فرمائے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں اس پر دیت اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اللجنہ الدائمہ للافتاء کے علماء سے سوال کیا گیا کہ جو عورت جان بوجھ کر جنین ساقط کر دے، یعنی جب وہ 4 ماہ کو پہنچ گیا ہو تو پھر عورت کیا کرے، یعنی جس نے ایسا کیا ہو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو عورت جان بوجھ کر جنین ضائع کروا دے وہ اللہ سے توبہ کرے اور استغفار کرے، امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، اور اس کے ذمہ دیت ہے اور ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ اس کی قیمت 5 اونٹ ہے، اور ان کی کرنسی میں اس وقت یہ 5000 ریال بنتے تھے جس وقت یہ فتویٰ لیا گیا۔ آج 5 اونٹوں کی قیمت کیا ہے وہ آج کے حساب سے دیکھی جائے گی۔ کفارہ کیا ہے اس کا؟ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر 4 ماہ پورے ہو جائیں اور وہ عمدن یہ کام کرے تو اس کے ذمہ دیت ہے، ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا جس کی قیمت 5 اونٹ ہے، اور اس کا کفارہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا، یعنی دیت بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا۔ یعنی ایسی عورت کے لیے دیت ہے ایک گردن آزاد کرنا یا اس کی قیمت ادا کرنا، اور یہ قیمت 5 اونٹوں کے برابر ہوگی، اور کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے۔ اور 4 ماہ گزرنے سے پہلے اگر کوئی اسقاط کراتا ہے، ابارٹ کراتا ہے، تو یہ بھی منع ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اسی قسم کا کام ہے جو اہل جاہلیت اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ البتہ ایسی صورت میں دیت اور کفارہ لازم ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی کفارہ نہیں،
ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جو عورت دوائی پی کر جان بوجھ کے حمل گرا دے اس وقت جب کہ جنین کو 3 ماہ گزرے ہیں، یعنی 4 نہیں ہوئے، ابھی 3 گزرے، 90 days ہوئے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس پر کوئی دیت اور کفارہ نہیں، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں آئی۔ دوسری رائے جو اکثر فقہا کی ہے وہ یہ ہے کہ جنین گرانے کی صورت میں ایک چھوٹا غلام یا لونڈی آزاد کرنا واجب ہے، جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بنو حذیل کی 2 عورتیں آپس میں لڑیں، ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینکا جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے سمیت مر گئی، عورت بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا۔ پھر مقتولہ کے رشتہ دار یعنی جو عورت قتل ہوئی تھی اس کے رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے گئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا لونڈی دینی ہوگی، اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ کہتے ہیں عورت کے باپ کی طرف کے رشتہ دار جو ہیں میکے اس کے، ان کے ذمہ واجب قرار دیا، یعنی وہ اس رقم کا انتظام کریں۔ اور اگر غلام آزاد کرنے کی قیمت میسر نہ ہو تو اس کا کفارہ ماں کی دیت کا 10واں حصہ ہے، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں آئی نا۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اسقاط 4 ماہ سے پہلے ہو تو گردن آزاد کرنا لازم ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ جب حمل نطفے سے اگلے مرحلے پر ہو، یعنی 40 دن گزرنے کے بعد وہ دوسرے 40 دن میں داخل ہو گیا تو گردن آزاد کرنا لازم ہو گیا، خواہ وہ علقہ ہو، مضغہ ہو یا کچھ اور، کیونکہ جن لوگوں نے دیت کے لیے تخلیق کی شرط رکھی ہے کہ دیت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ بڑھنا شروع ہو جائے، تو 40 دن کے بعد جنین میں تخلیق شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اعضاء بننے لگتے ہیں، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے جب نطفہ 42 دن کا ہوتا 42 days کا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں تو وہ اس کی صورت بناتا ہے، یعنی 40 دن کے بعد صورت بننے لگتی ہے، اس کے کان، آنکھیں، کھال، گوشت، ہڈیاں، گویا انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اس بات کی کنفرمیشن بھی ہے۔ اس بنا پہ جو عورت اس مرحلے میں 40 دن کے بعد جنین ساقط کروائے اس کے ذمہ میں بھی ایک غلام آزاد کرنا ہے یا پھر اس کی قیمت ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے قصہ بغیر کسی شرعی عذر کے اسقاط کرنے کا یا کرانے کا۔ اب اس میں آپ دیکھیں بعض اوقات دائیاں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرنٹس، بعض اوقات ہسبینڈ، بعض اوقات ساس، جتنے لوگ اس قتل میں شریک ہوں ان سب کے اوپر ہی آتا ہے، کیونکہ وہ سب ذمہ دار بنتے ہیں۔ بعض اوقات عورت خود نہیں کرانا چاہتی لیکن اس کے اوپر پریشر اتنا ڈالا جاتا ہے دوسروں کی طرف سے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہی ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے وہ قتل کروایا۔ یعنی اگر ایک بندے کے قتل میں 5 لوگ شریک ہوں تو 5 لوگوں پہ اپنا اپنا دیت کفارہ ہے، یعنی وہ نہیں کہ وہ ساروں کو مل کے ایک بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی وبا بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کو کوئی برا کام سمجھا نہیں جاتا، اور بعض اوقات تو نہ اس پہ ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ توبہ ہے، نہ ہی کوئی اس پہ کسی قسم کا کفارہ اور صدقہ، کچھ بھی نہیں۔ تو جب لوگوں کو دین کا پتہ چلتا ہے تو بھی وہ بھٹکتے رہتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہم نے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچایا جائے، عام کیا جائے۔ یہ جو قتل عمد ہے اس میں جیسے عورت کو مجبور کیا جائے، جیسے ساس کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو جاب کرنی ہے، آپ ابھی بچے پالنے کے قابل نہیں ہو، آپ یہ بچہ ضائع کراؤ، اور ان کی کچھ چل نہیں رہی اور اس عورت نے ایسے ہی کیا کہ اس کا ہسبینڈ اور اس کی ساس بالکل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بالکل یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور وہ رو رو کے ہلکان، کیونکہ وہ اپنے ملک میں نہیں تھی اور انہوں نے بچہ ضائع کروایا، لیکن وہ تو اتنی تڑپتی، ظاہر ہے وہ تو ماں تھی، لیکن اب یہ ان کے سر پہ ہوگا۔ بالکل، جنہوں نے کروایا ان کے سر پہ ہوگا۔ سارے لوگ جو ابورٹ کر دیتے ہیں اور اس کا کیا فدیہ اور کیا اس کی سزا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی وہ جو شخص جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کہا، جبکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے جو زمانے جاہلیت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بھول چوک جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ معاف ہے سوائے اس کے، قتل میں بھول چوک میں معاف نہیں۔ لیکن انہوں نے تو یہ کہا نا کہ زمانہ جاہلیت میں نے قتل کیے تھے، Yes. پھر بھی ان کو کفارہ دینے کے لیے کہا، کیونکہ وہ ایک جو گلٹ ہوتی ہے نا اندر، وہ بندے کو کھا جاتی ہے، تو جب کفارہ دیتا ہے نا تو وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے پھر۔ I was thinking about these verses regarding how huge and heinous the crime it is to kill a person, and how reading these verses reminds you that it's such a huge sin, and how in society all around the world killing someone has become so normal and something that we hear about all the time.
And also, when it comes to children, if you notice the games that they're playing, there's a lot of killing in them. Yes. And it's desensitizing them from a young age Yes. to how great a crime this is. Like their hearts understanding or realizing it's a great sin, a great crime. And if you raise a generation on this, then imagine what kind of generation is coming up. اور جو اتنا اسلحہ بکتا ہے کچھ ملکوں میں، اتنا فری یعنی کہ سپلائی ہے اسلحے کی، اور ایک شخص اٹھتا ہے ایک کو نہیں 20 کو مار ڈالتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.